اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم سپارہ نمبر 21 کا آغاز کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم کل شروع کی جانے والی سورۃ العنکبوت کے اہم مضامین کا جو باقی رہ گئے ان کا خلاصہ دیکھیں گے۔ آیت نمبر 44 to 55 میں مزید چیزیں آئیں گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی ثابت قدم رہنے کے لیے ہدایات دی گئیں۔ پہلی یہ کہ تلاوت قرآن پاک یعنی قرآن پاک کو جذب کر لو، اور دوسرا کام یہ کہا گیا کہ نماز قائم کرو یعنی نماز کی پابندی، جیسے کہ سورۃ المؤمنون میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ مومنین کی صفات میں پہلی صفت بھی نماز تھی اور آخری صفت بھی نماز ہے۔ پھر فرمایا کہ یقیناً نماز فحش اور منکر سے روکتی ہے، یعنی نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی کے روکنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ جس طرح میڈیسن کی مختلف تاثیرات ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فلاں میڈیسن فلاں بیماری کو روکتی ہے، اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب دو باتوں کا خیال رکھا جائے۔ ایک تو یہ کہ میڈیسن پابندی کے ساتھ اس طریقے اور شرائط کے ساتھ استعمال کی جائے جو ڈاکٹر بتائے۔ دوسرا پرہیز، یعنی ایسی چیزوں سے بچا جائے جو اس میڈیسن کے اثرات کو زائل کرنے والی ہوں۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن اسی وقت جب نماز کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان آداب و شائع کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت و قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو اس سے بھی بڑی چیز ہے، یعنی بے حیائی اور برائی سے روکنے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اقامت صلاۃ سے بھی زیادہ مؤثر ہے، اس لیے کہ آدمی جب تک نماز میں ہوتا ہے برائی سے رکا رہتا ہے، لیکن بعد میں اس کی تاثیر کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس ہر وقت اللہ کا ذکر اس کے لیے ہر وقت برائی میں مانع رہتا ہے۔ اہل کتاب کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو، اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی، اور ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑھتے، بلکہ یہ قرآن پاک تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ آیت نمبر 56 to 60 میں ہجرت کا حکم اور رزق کا وعدہ کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ اس میں ایسی جگہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی مشکل ہو اور دین پر قائم رہنا دوبر ہو رہا ہو، ہجرت کرنے کا حکم ہے۔ جس طرح مسلمانوں نے پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف اور پھر بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ایمان لا کر ہجرت کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہجرت کرنے کے بعد بھی انہیں رزق ملتا ہی رہے گا، کہ بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، وہ بڑا ہی سننے جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 61 to 68 میں حرم کی نعمت کے باوجود قریش کی ناشکری کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ پھر فرمایا، بس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب وہ انہیں خوشی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ اور ہم نے حرم کو باامن بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت 69 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں راستہ دکھائے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الروم کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 60 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ کے آغاز میں 2 پیشین گوئیاں کی گئیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں نزدیک کی زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔
چند سال میں ہی، اس سے پہلے اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اس روز مسلمان شادمان ہوں گے۔ ایک پیشین گوئی کہ جو رومی ہے دوبارہ غالب آئیں گے، اور دوسری یہ کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ بظاہر دور دور تک کہیں اس کے آثار موجود نہیں تھے کہ ان میں سے کوئی ایک پیشین گوئی بھی چند سال کے اندر پوری ہونے پائے گی، تو قرآن پاک کی آیات جب نازل ہوئیں تو کفار مکہ نے اس کا خوب مذاق اڑایا۔ عہد رسالت میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس یعنی ایران کی اور دوسری روم کی۔ ایران حکومت آتش پرست اور دوسری عیسائی یعنی اہل کتاب تھی، اور اس دور میں جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو ایران جو تھا وہ غالب آ چکا تھا۔ لیکن چند سالوں بعد جب مسلمانوں نے غزوہ بدر میں فتح حاصل کی تو ٹھیک یہی وہ دور تھا جب رومی دوبارہ غالب آ گئے اور انہوں نے ایران کو شکست دے دی، یعنی قرآن پاک کی دونوں پیشین گوئیاں پوری ہو گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ تو صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں۔ یعنی اکثر لوگوں کو دنیا کے معاملات کا خوب علم ہے، چنانچہ وہ ان میں تو اپنی چابک دستی اور مہارت فن کا مظاہرہ کرتے ہیں جن کا فائدہ عارضی اور چند روزہ ہے، لیکن آخرت کے معاملات سے غافل ہیں جن کا نفع مستقل اور پائیدار ہے۔ پھر اگلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ دلائل سے یہ سمجھاتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین قرینے سے مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ پھر سابقہ اقوام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا برا ہوا۔ ان سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھے، انہوں نے بھی زمین بوئی جوتی تھی، ان سے زیادہ آباد کی تھی، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ آخرکار برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت نشانیاں ڈسکرائب کی ہیں۔ جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری جن سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے، اور اس کی قدرت کی نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے، اس کے فضل یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے۔ تو بے شمار مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ اتنے کمالات اور عظیم قدرتوں کا مالک تمام مثالوں سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ لیس کمثلہ شیء۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، بس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت پر قائم رہیں، فوکسڈ ہو جائیں اور ادیان باطلہ کی طرف التفات ہی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ بن گئے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ پس قرابت دار کو، مسکین کو، مسافر کو، ہر ایک کو اس کا حق دیجیے، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر سود کے متعلق آ رہا ہے کہ اس سے مال نہیں بڑھتا، بلکہ مال تو اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقہ زکوٰۃ دینے سے بڑھتا ہے۔ یہ ابتدائی احکامات تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے، بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن و سکون برباد ہو جاتا ہے اور ان کے عیش و آرام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ زمین پر امن نہیں ہے، زمین پر خوشحالی نہیں ہے، زمین میں سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ اس کی وجہ انسانوں کے اپنے اعمال ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فساد سے بچا کیسے جا سکتا ہے کہ جس معاشرے کا نظام اطاعت الہی پر قائم ہو اور اللہ تعالیٰ کی حدیں نافذ ہوں، ظلم کی جگہ عدل کا دور دورہ ہو، وہاں امن و سکون اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔
جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی ایک حد کا قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے لیے 40 روز کی بارش سے بہتر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ایک اور کمال بیان فرما رہے ہیں، اور وہ ہے مختلف ادوار سے انسان کی تخلیق، جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، اور پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی، گناہ گار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح یہ بہکے ہوئے ہی رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دیں، یعنی جن سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اثبات اور رسولوں کی صداقت واضح ہوتی ہے، اور اس طرح شرک کی تردید نمایاں ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ لقمان کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ 5 نبوی کے اوائل میں نازل ہوئی تھی۔ آیت نمبر 1 to 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے رہبر اور سرسر رحمت ہے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں۔ یہاں پر کلام دل فریب کے لیے لہو الحدیث کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے مراد گانا بجانا، اس کا ساز و سامان اور آلات، ساز و موسیقی اور ہر وہ چیز ہے جو انسان کو خیر اور معروف سے غافل کر دے۔ اور موجودہ دور میں انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک بہت ساری ایکٹیویٹیز جن سے انسان کچھ حاصل نہیں کر رہا، صرف اس سے اپنے وقت کا ضیاع کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دنیا در شخص ایسا ہے کہ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ پھر آیت نمبر 10 to 12 میں اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکیں، اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیے، یہ ہے اللہ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ۔ پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ ان کی پرسنالٹی عرب میں حکیم اور دانا کی حیثیت سے معروف تھی۔ اس کے ذریعے سے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات تمہیں بتا رہے ہیں یہ عرب میں نرالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ پھر آیت نمبر 13 to 19 میں حضرت لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کا تذکرہ ہے، اور یہ دراصل مومنین کی صفات ہی ہیں۔ اگر ہم انہیں سورۃ المومنون اور سورۃ الفرقان میں دی گئی صفات کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو مومن کا ایک پورا کریکٹر اسکیچ بن جاتا ہے۔ وہ نصیحتیں کیا تھیں؟ پہلی نصیحت یہ تھی کہ میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک دودھ پلایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تو میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو۔ اس کے بعد جو اگلی نصیحت کی گئی وہ یہ ہے کہ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ مطلب یہ کہ انسان اچھا یا برا کام کتنا بھی چھپ کر کرے، اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں رہ سکتا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے حاضر کر لے گا۔ اس کے بعد جو بقیہ نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی وہ یہ تھیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے صبر کرنا، یقین مان کہ یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پہ چلا کر نہ چل، کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر، یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے، یعنی چیخ یا چلا کر بات نہ کر، اس لیے کہ زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا پسندیدہ ہوتا تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ گدھے کی آواز سب سے بدتر اور کرہ ہے۔
اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو۔ آیت نمبر 22-34 میں دوبارہ توحید کے دلائل دیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور وہ بھی وہ نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کافروں کے کفر سے آپ پریشان نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں، اس لیے کہ ایمان کی سعادت ان کے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ آپ کی کوششیں اپنی جگہ بجا اور آپ کی خواہش بھی قابل قدر، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور مشیت سب پر غالب ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی کہ روئے زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی اور اس کی مدد کو 7 سمندر اور ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور دلیل دے رہے ہیں کہ تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اور جو آخری بات اس سورہ کی ہم پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پوری علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سجدہ کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 30 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور میں نازل ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ آیت نمبر 1-6 میں اللہ تعالیٰ کا تعارف اور قرآن پاک کا تعارف کروایا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ولی ہے، شفیع ہے، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں۔ آیت نمبر 7-14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے قطرے سے چلائی، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کاش کہ آپ دیکھتے جبکہ گناہ گار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ لیکن پھر یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کامل انصاف فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دوزخ کو انسانوں اور جنوں سے بھر کر رہے گی۔ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتے ہیں اور روز قیامت کو فراموش کیے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بھی پھر وہاں پر فراموش کر دیں گے۔ پھر آیت نمبر 15-22 میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر ایمان لانے والے مومنین کی صفات بیان کرتے ہیں کہ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی ہمارے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور ان سارے خوش نصیبوں کے لیے حیران کن انعامات ہوں گے۔ اور صاف بتا دیا گیا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے واعظ کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ یقین مانو کہ ہم بھی گناہ گاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ پھر آیت نمبر 23-27 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان اور صبر کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو امامت ملی تھی، لہذا مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کے مقابلے میں ایمان اور صبر یہ دونوں ہتھیار ہیں جن سے کام لے کر مسلمان کامیاب اور کامران ہو سکیں گے۔ پھر منکرین آخرت کو قوموں کی ہلاکت سے ڈرایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو غیر آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اسے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے جانور یہ خود کھاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 28-30 میں منکرین آخرت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ جواب دے دو کہ فیصلے کا دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈیل دی جائے گی۔ اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں، یہ بھی منتظر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اب ہم سورۃ الاحزاب کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مدنی سورت ہے، اس کی 73 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ 5 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کے 1 سال بعد 6 ہجری میں سورہ نور کا نزول ہوا، اور ان دونوں صورتوں کو ملا کر ہمیں معاشرتی اصلاحات کے احکامات سمجھ آتے ہیں۔ غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر نہایت کڑا وقت تھا۔ قریش، ان کی تمام حلیف قوتوں نے مل کر مدینہ پر حملہ کیا اور پھر محاصرہ کیا۔ مدینہ کے اندر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، وہ غداری کا مرتکب ہوا، اور مسلمان جو تھے پھر اندرونی طور پر مدینہ کے اندر بھی خطرے میں گر گئے، اور منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہے تھے۔ آیت نمبر 1-3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا۔ آیت میں تقویٰ پر مداومت اور تبلیغ و دعوت میں استقامت کا حکم ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے کہ تو اللہ کی اطاعت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کرے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی معصیت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ آیت نمبر 4-6 میں بہت اہم احکامات کی توجہ دلائی گئی ہے کہ زہار سے بیوی ہرگز ماں نہیں بنتی۔ عربوں کے یہاں ایک رسم تھی کہ لڑائی جھگڑے کے دوران مرد یہ قسم کھا لیا کرتے تھے کہ بیوی ان کی ماں کی طرح ہے۔ اسی طرح ایک اور رواج کی ممانعت بھی کر دی گئی کہ جو زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا اور ابتدائی اسلام میں بھی رائج تھا، کہ لے پالک بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ دراصل اسلام سلسلہ نسب کو بالکل صحیح اور درست رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ، اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آپ اور میں ان آیات اور حدیث کی روشنی میں اپنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز اور مقدم رکھنا ہے۔ آیت نمبر 7-8 میں اس عہد کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے۔ یعنی یہ عہد اس لیے لیا تاکہ اللہ تعالیٰ سچے نبیوں سے پوچھے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوموں تک ٹھیک طریقے سے پہنچا دیا تھا، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ انبیاء سے پوچھے کہ تمہاری قوموں نے تمہاری دعوت کا جواب کس طرح دیا، مثبت انداز میں یا منفی طریقے سے۔ جس طرح کے دوسرے مقام پر ہے کہ ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ اس میں داعیان حق کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ وہ دعوت حق کا فریضہ پوری تنہی اور اخلاص سے ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جن کو حق کی دعوت پہنچائی جائے، اگر وہ اسے قبول نہ کریں تو اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے اور سزا کے حقدار ہوں گے۔ آیت نمبر 9-21 میں جنگ احزاب میں منافقین کے کردار پر روشنی ڈالی گئی کہ یہ جھوٹے بہانے بنا کر جنگ سے رخصت لے رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی سے کام لے رہے تھے کہ ان کے وعدے فریب ہیں۔ اس جنگ میں منافقین کی شرکت برائے نام تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے۔ لیکن اس نمونے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر ایمان لا کر یوم آخرت پر یقین کر کے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ گو کہ یہ آیت اس وقت جنگ سے فرار حاصل کرنے والوں کے لیے نازل ہوئی، لیکن قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھے اور اپنی سیرت کو ان کے کردار کے مطابق ڈھال لے، اور یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم اپنی واقفیت کو بڑھائیں گے۔ پھر آیت نمبر 22-25 میں مخلص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دوران جنگ کردار واضح کیا گیا ہے کہ اس چیز جو ان کے ایمان میں اور شیوہ فرمانبرداری میں اور اضافہ کر دیا۔ مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا، بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی نامراد لٹا دیا، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور غالب ہے۔ پھر آیت نمبر 26-27 میں یہودی قبیلے بنو قریظہ کے انجام کا تذکرہ ہے کہ اے چھگنی کی سزا میں تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو۔
کے بعد آیت نمبر 28 میں امہات المومنین کو اختیار دیا گیا کہ وہ کس کی طالب ہیں۔ شاید ہوتا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر بہت تنگ دستی کا عالم تھا اور بعض اوقات ازواج مطہرات کے اخراجات کے تقاضے پورے کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ازواج تھیں، اور اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس آیت کو پڑھا اور انہیں اختیار دے کر کہا کہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے والدین سے مشورے کے بعد کوئی اقدام کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں، بلکہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتی ہوں۔ یہی بات دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے بھی کہی، اور کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کے عیش و آرام کو ترجیح نہیں دی۔ اس کے بعد امہات المومنین کے بلند درجات کے ساتھ دوہری ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے کہ ان کی غلطی پر دوہرا عذاب اور نیکی پر دوہرے اجر ملنے کی بشارت ہے، کیونکہ معاشرے میں جو لیڈرشپ والا طبقہ ہے، جو مؤثر طبقہ ہے، ان کی اچھائی اور برائی تنہا نہیں ہوتی اور بلکہ اس کے اثرات جو ہیں دور تک جاتے ہیں۔ آج کے اس پارے میں کوئی دعا نہیں آئی، اس لیے آج کے سبق کا اختتام ہم اس دعا کے ساتھ کریں گے کہ اے اللہ ہدایت کو ہمارے سامنے کھول دیجئے اور اس پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے، اور برائی کو بھی ہمارے سامنے کھول دیجئے اور اس سے بچنا بھی ہمارے لیے آسان کر دیجئے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔